This program is brought to you by Janjua and Associates Limited. جی ویلکم بیک. اور یہ میرے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے پارٹ 2, اور میرے پروگرام میں موجود ہیں ہمارے کرکٹ کے لیونگ لیجنڈ ظہیر عباس صاحب. ان کے پاس دوبارہ سے چلتے ہیں, ان کے ریکارڈز کی بات ہو رہی ہے جو کہ انبریکیبل ہیں. آپ کا ایک ریکارڈ ہے کہ آپ 4 میچز میں ناٹ آؤٹ رہے. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ کس طرح کا, اور یہ ناٹ مطلب آپ تبھی آپ کو کہا گیا تھا آپ کا نام کہ ظہیر اب بس؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ. وہ ایسا تھا کہ یہ 4 میچز ہوئے تھے. 4 میچز ڈفرینٹ ٹیموں کے خلاف تھے, زیادہ تر کاؤنٹی کرکٹ میں تھے یہاں پر. تو ایک اننگ میں نے ڈبل 100 کیا ناٹ آؤٹ, اور دوسری اننگ یعنی 2 اننگز ہوتی ہیں نا ایک میچ کی, 2 اننگز ہوتی ہیں, تو دوسری اننگ میں 100 اینڈ سم ناٹ آؤٹ. اس طرح سے 4 میچ میں 8 اننگز کھیلا ہوں, ڈبل 100 اینڈ 100 کیے ہیں, 8 اننگز میں ناٹ آؤٹ. تو یہ ایک ریکارڈ ہے. تو جو باقی ہوتے تھے کرکٹرز وہ کیا کرتے رہتے تھے پھر؟ وہ ان کو آپ نے کھیلنے کا موقع نہیں دیا اتنے دن؟ نہیں, اصل میں بات یہ ہوتی ہے سبینہ کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں, میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں جو آج میں سہیل سے ڈسکس کر رہا تھا. وہ یہ تھا کہ گلوسٹر شائر کا میچ ہوا سرے سے, تو انتخاب عالم صاحب ان کا نام تھا, ہمارے پاکستان کے پرانے کیپٹن تھے, میرے کیپٹن تھے. ان کو کاؤنٹی والے کہتے تھے شیش ناگ. اچھا, شیش ناگ یعنی ان کو سمجھنا بڑا جب مرضی آپ کا آ کے آؤٹ کر دیں, لائک دیٹ. تو شیش ناگ صاحب نے آتے 3 آؤٹ کر دیے گلوسٹر کے. بینگ اے پلیئر پروفیشنل, بھائی میرا بھی کوئی فرض بنتا تھا کہ میں بھی کچھ کروں. لہٰذا اس میچ پہ میں نے, حالانکہ اس روز ہی ہمیں انتخاب عالم کے گھر کھانا کھانے جانا تھا, اچھا, تو میں نے ڈبل 100 کر دیا. تو میں نے انتخاب کو بہت مارا, بہت مطلب گراؤنڈ میں چھکے وکے مارے اور چوکے مارے, اور سارا کچھ کر کے پھر شام کو ہم ان کے گھر کھانا کھانے گئے. تو جب کھانا کھانے گئے تو ان کی بیگم پوچھتی ہے کہ انتخاب کیا ہوا تھا آج میچ میں؟ کہا جی آج پہلے بیٹنگ کی ہے گلوسٹر شائر نے اور ظہیر نے ڈبل 100 کیا. تو کہا تم نے کتنی وکٹیں لی تھی؟ کہا 3. تو خیر جی وہ بات ختم ہو گئی. ہم کھا کے کھانا آئے, مارا بھی اس کو اور کھانا بھی کھایا. پھر جب تیسرا دن ہوا تو پھر میں نے 100 کر دیے. تو اتفاق سے ان کے گھر کے پاس سے گزرے, تو بھابھی نے کہا کہ بھئی آج کیا ہوا؟ کہا آج پھر ظہیر نے 100 کر دیا. تو ہمارا یہ ہوتا تھا, مزہ یہ ہے کہ کاؤنٹی کرکٹ میں ہمارے بہت سے پاکستانی پلیئرز کھیلا کرتے تھے, اور ہمارا یہی ہوتا تھا کہ میچ ختم کیا, جس کاؤنٹی سے کاؤنٹی پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کے گھر کھانا ضرور کھانا ہوتا تھا. تو یہ ایک انجوائمنٹ ہوتی تھی اور خوشی ہوتی تھی کہ ہم پاکستانی کھانا کھاتے ہیں. تو اسٹیک تو ہم گورا کھانا تو مل ہی جاتا ہے, لیکن یہ تھا کہ جو کھانے میں مزہ آتا تھا اپنے دوستوں کے گھر, اپنے کاؤنٹی پلیئرز کے ری یونین ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لڑکیوں کی جب ری یونین ہو جائے تو اور مزہ ہوتا ہے, ہمارے کرکٹرز کا اور طریقے سے مزہ ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے انجوائے بہت کی جی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں 14-15 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلی اور خوب انجوائے کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ گوروں کی اچھی لسٹ میں نہ آئیں, یعنی آپ واقعی ٹاپ پلیئر نہ ہوں, تو یہ پروفیشنلز کو بہت پسند کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ابھی بھی جب ہم جاتے ہیں کاؤنٹی کرکٹ میں یا وہ ہم کو مجھے فون کرتے ہیں لنڈن پاکستان میں کہ ظہیر آئے اور اس تاریخ کو برسٹل میں ایسا میچ ہے, یو ول بی دی چیف گیسٹ اینڈ آل دیٹ. اچھا, ہمارے جو آج کل کے ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑا نام ہے کرکٹ کا, پاکستانی کیپٹن, ورلڈ کپ بھی جیتا انہوں نے. تو آج کل تو ہمارے ملک میں جو کرکٹرز ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے, انہوں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, اوبیسلی آپ کے جونیئر تھے, لیکن
कैसा टाइम गुजरा आपका? हम उससे 1.5 साल जूनियर है, कोई इतना बहुत ज़्यादा भी जूनियर नहीं. थोड़ा सा सिर्फ 1.5 साल. ओके. जवानों वाली, क्योंकि वक्त से जवानों की बात होती है ना. 1.5 साल जूनियर है. और मेरी पहले इमरान से मुलाकात हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में. मैं कराची के लिए अयूब जोनल ट्रॉफी मैच खेलने गया था, तो मैंने आई स्कोर्ड अगेन 200 and some runs, you know. तो जब मैं आया तो मैंने पहली दफ़ा इमरान खान को, मैं भी कोई उस ज़माने में 20 साल का था या 21 साल का था, तो मैंने इमरान को, उसकी मूछें निकल रही थी उस ज़माने में, यू नो, तो ये बॉलिंग कर रहा था, तो इसने मुझसे आके हाथ मिलाए, कहें ज़ही साहब आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है वो. तो हमारा साथ आपस में बहुत रहा है. और फिर काउंटी क्रिकेट उन्होंने भी खेली, फिर पाकिस्तान उन्होंने भी खेला, मैंने भी उनके साथ खेला. हमने रूम शेयर किए और कई सालों तक रूम शेयर किए. हम बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं. और उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल भी बन जाए. वो भी बन गया. और ये बाद में नहीं उनकी ख्वाहिश उन्होंने मुझे बताई कि मैं अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बनना चाहता हूँ. वो बन गए. वो भी बन गया. तो धनी तो बहुत है, किस्मत वाला बहुत है. तभी तो वो कहते हैं कि ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब देखो, और ख्वाब फिर पूरा हो जाता है. हाँ वो ठीक है, लेकिन लड़कियाँ बहुत बड़ा ख्वाब देखती हैं. लड़कियाँ लड़के जो है ना, वो आस्ता आस्ता ख्वाब देखते हैं कि ये मैं स्टेप आ गया हूँ, अब मुझे ये जाना है, मुझे ये जाना है, मुझे. हाँ, हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए बहुत ऊंची सोच रखते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई अब मैं इतना आगे जा सकता हूँ. लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि जब 71 में जब मैं आया था यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, तो मैं अब्बा जी से ये वादा करके आया था, वालिद साहब से ये वादा करके आया कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अब मैं क्रिकेट के बल्ले को हाथ नहीं लगाऊंगा. फिर आपने वो वादा पूरा किया? नहीं तो लगाया फिर हाथ, क्योंकि फिर ग्लॉस आप आउट ही नहीं. तो वो यही है, सबसे बड़ी बात यही है समीना, कि अगर आप अपने प्रोफेशन में अच्छे हैं, प्रोफेशनल जो है और बड़ा प्लेयर जो है किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर, वो कम गलतियां करता है. गलतियां हर कोई करेगा. जब आपने फ्लैनल वगैरह पहने हुए होते हैं क्रिकेट के और टोपी लगाई होती है, पाकिस्तान का स्टार यहाँ लगा होता है, या बल्ला जबात, आपकी इज्जत उस वक्त ज़्यादा है. ड्रेसिंग रूम में जब आप जाके बैठ जाते हैं, लाइक एन ऑर्डिनरी मैन. ख्वाब तो फिर आपने भी बड़ा देखा था, और वो ख्वाब आपका पूरा भी हुआ. कुदरत ने, मौला ने बड़ी मेहरबानी की. अच्छा, तो एक और सवाल है, फिर हम पॉलिटिक्स की आज बात नहीं कर रहे हैं. थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे. मैं तो डर के मारे सवाल नहीं पूछी, क्योंकि उन्होंने कहा जी सियासी आदमी नहीं हूँ मैं. नहीं, आप पूछिए जरा सी, तो मैं जरूर बात कर लूँगा. इमरान खान बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह कंट्री को हेड कर रहे हैं, और जो मुल्क जो उन्होंने तब्दीलियाँ लाई हैं, जिनका उन्होंने वादा किया था, वो आपको लगा कि वो उसमें कामयाब हुए? आर यू हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस? अभी तक तो कामयाब नहीं हुए. अच्छा. क्योंकि एक तो कोरोना आ गया, फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि वो जिस इरादे से आए थे वो बीच में रह गया. ठीक है ना जी. और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि अभी तक हमारी कौम उठ नहीं सकी. लेकिन अब मैं तो यही कहता हूँ कि इतना धनी है किस्मत का, यू नेवर नो क्या उसके लिए हो जाए. अब अभी तक जो मुझे नज़र आया है, लोग इतने पुरुमीद नहीं हैं. लेकिन मैं क्योंकि इतना करीब रह चुका हूँ, मुझे ये पता है कि किस्मत उसका साथ बहुत देती है. हो सकता है कोई ऐसा काम हो जाए बाद में कि उसका नाम बहुत बड़ा हो जाए. लेकिन फिलहाल अभी पूरी कौम को जो है वो अभी तक वो खुश नहीं है. ओके. अब वापस हम क्रिकेट की तरफ आते हैं. मैं जब देखती हूँ पाकिस्तानी, आज की हमारी जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, नॉट टीम की बात नहीं करी, पाकिस्तान की क्रिकेट है, क्योंकि आप माशाल्लाह ICC के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, आप पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी रहे हैं, आप पाकिस्तान के मैनेजर भी रहे हैं. हम अक्सर ये देखते हैं कि जो हमारे आपकी तरह के क्रिकेट लेजेंड्स हैं, और आपका एक्सपीरियंस से,
یہ ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیوں اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کے لوگ ٹیمز مینیج کر رہے ہیں، بالنگ کوچ ہیں، بیٹنگ کوچز ہیں، ہمارے ملک میں وہ کام نہیں کر رہے؟ ہماری پرابلم ہے اس کی. وہ پرابلم کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو چیئرمین بنتے ہیں نا جی، جو پی سی بی کے چیئرمین بنتے ہیں جی، وہ نان کرکٹرز ہوتے ہیں. اچھا، وہ بڑا نام اگر رکھ لیتے ہیں تو ان کا نام نیچے آ جاتا ہے. بہت سی وجہیں یہ ہے. اور لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اگر یہ کرکٹرز کو لے آئیں اور ان کو چیئرمین وغیرہ بورڈ کے بنا دیں تو ریزلٹس could be different altogether. فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر یہ پلیئرز کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا دوسری قومیں اٹھائیں گے؟ تو یہی اٹھا رہی ہیں، دوسری قومیں اٹھا رہی ہیں، بالکل اٹھا رہی ہیں. اب انضمام الحق چلے گئے تھے افغانستان، پتہ نہیں کیسے واپس آئے. اور اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور میں ایک جو نیکسٹ پارٹ ہوگا میرے پروگرام کا، کیونکہ ہم اکثر، میں یہ کہہ رہی ہوں، شاید ظہیر عباس صاحب میری اس بات سے اختلاف کریں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو پی آئی اے کا حال ہے، انفارچونیٹلی ہماری کرکٹ کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے. پی آئی اے جب بنی تھی تو بہت بڑے بڑے ملکوں کی، آج کی جو بڑی ایئر لائنز ان کو ٹرین کیا تھا، آج ہمارا حال کیا ہے. اور کرکٹ 60s میں 70s میں جو ہماری کرکٹ تھی، آج ہماری کرکٹ کہاں کھڑی ہے، اس کو ہم بات کریں گے لیکن اپنے اگلے سیگمنٹ میں. This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited.